اور عمران خان پہ ابھی جتنا بھی یہ کیچڑ پھینکیں گے نا ابھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کو ابھی یہ میرے ہاتھ میں یہ پورا ورلڈ ہے، ابھی عوام کو سب سمجھ آ گئی ہے۔ پچھلے تقریباً 72 سالوں میں 3 سال اس کے چھوڑ کے عوام نے سب کو دیکھا ہوا ہے۔ ابھی اس کی بات کریں، ابھی گھڑی گھڑی جو کر رہے تھے، اور ابھی ادھر لندن میں کیا ہوا ہے، اس کو روکا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ فائن دے کے جائے، جو اس عدالت نے کر دیا، کیونکہ وہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ایک واحد ایک لیڈر یہ بچا ہے، اس کو بھی اس مافیا نے مار دیا تھا، پتہ نہیں خدا نے ہماری دعائیں سن لی، میرے بچوں کی سن لی، ان سب کی سن لی، یہ سمجھو کہ مار دیا تھا، یہ بچ گئے ابھی۔ میں پاکستانیوں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر عمران خان کو آپ نے کھو دیا نا، ساری عمر پچھتاؤ گے، غلامی کرو گے ان لوگوں کی۔ ان کو ہم نے 3 4 بار دیکھ لیا ہے۔ عمران خان پہ کیوں اب لوگ مرتے ہیں؟ میں خود مرنے کے لیے تیار ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ ہم کل لالا موسیٰ میں شوزہ ہم کفن پہن کے آئے ہیں، ہم آخری خون کا قطرہ اس لیے کہ اس کا کردار ہے۔ اس کا کردار کیوں ہے؟ اس نے 3 سال میں دیکھو، کوئی اس کا ماما، پھوپھا، بھائی، چاچا، تایا، کوئی راگ حکومت میں، کوئی پروٹوکول، کئی پہ سفیر، کوئی اس کا بیٹا، وہ تو اپنے بیٹوں کو ملنے نہیں گیا لندن، کیونکہ یہ میرا اور تمہارا پیسہ، لوگ یہ نہ کہ پروٹوکول سے جا رہے ہیں وزیر اعظم بنا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس نے پیڑ کاٹ کر جتنے ڈیولپمنٹ اس علاقے میں پیسہ دیا ہے، عمران خان نے دیا ہے، عمران خان کے گوڑ میں جتنا کام، میں چیلنج کرتا ہوں ان نون لیگ والوں کو، پی پی والوں کو، میں 85 سے الیکشن دے رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کدھر میدان لگا لے، اگر اس 3 سال سے زیادہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہو اس حلقے 70 میں اور قطر میں، اور میرے سامنے آ جائیں، میں عمران خان کو خیر بات کہہ دوں گا۔ میں ایک عام آدمی ہوں، ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا ہے اور تعلیم پہ بہت کام ہے، اور سب سے بڑا میرے 2 کزن مر چکے ہیں، علاج کے پیسے نہیں تھے، یہ ان کو ہارٹ اٹیک تھا، سب سے بڑا 10 لاکھ ایک فیملی میں کے شناختی کارڈ میں اس نے علاج کے لیے دے ہیں۔ یہ عمران خان ہے، اس کا کردار ہے۔ میری بات سنو، میں 3 بار وزیر اعظم ہو سکیا ہوں، 3 بار، خدا کی قسم۔ ایک دن رمضان کی افطاری تھی، ایک پیکٹ ملا ہم کو، ایک چھوٹے وہ سادہ چاول تھے، پانی ہم نے، یہ میرا دوست ہے، ادھر کدھر گیا، سجاد ادھر آؤ، یہ میرا دوست ہے میرے ساتھ، ہم نے پانی ادھر سے خرید کے پیا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے۔ ادھر آؤ سجاد، ادھر آؤ، یہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ تھا۔ ہم قسم دیتے ہیں، ہم نے چائے کنٹین سے پی ہے، اگر آپ وزیر اعظم ہو گیا نا، پیچھے ایک کنٹین ہے، چائے ادھر سے پیے، پانی خود خرید کے پیا یا نل سے پیا ہے۔ یہ وہ عمران خان ہے، اس نے ایک پیسہ بھی عوام کا کھانے کی یا غلط لگانے کی، یہ جو آئے ہیں آتے 15 کروڑ کا جو ادھر سوئمنگ پول بنا ہے، 10 یار ہم ادھر مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں، یہ ادھر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور اس کا کردار ایسا ہے ایک خان کا، آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی، آپ کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ چھوٹے بچے لوگ جلوس میں اس میں لے کے آئے، لانگ مارچ میں یا جلسے میں لے کے آئے، آج لے کے آئے ہیں۔ یہ کردار ہے عمران خان صاحب کا، اور اس لیے لوگ اس پہ جان بھی دینے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن میری خدا سے دعا ہے کہ یا رب، مرنا تو سب نے ہے، اس کو سلامت رکھنا اس قوم کے لیے۔ اس نے گولیاں میرے لیے کھائی ہیں، میرے بچوں کے لیے کھائی ہیں، میرے بچوں کے مستقبل کے لیے کھائی ہیں۔ خدا کی قسم اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو ایک شوکت خانم کو وہ گھر بھی دے دی ہے۔ ایسا لیڈر ہم کو نہیں ملے گا۔ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کرپشن، میں بہت جانتا ہوں نون لیگ کو، ہم نے ان کے ساتھ بہت سفر کیا ہے، یہ سب لوگ اس علاقے کے مجھے جانتے ہیں، ہم نے سفر کیا ہے۔ جو مزہ ادھر آیا نا وہ کسی کے ساتھ نہیں آیا، اور جب ضرورت پڑی ہے، سب سے اہم بات، جب ضرورت پڑی ہے ان لوگوں کی، ہمیں لیڈران کی، یہ کبھی جدہ گئے ہیں اور کبھی لندن گئے ہیں بھائی جان۔ اچھا، جیسے جیسے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ کی جو حکیم ہے مولانا فضل الرحمان، ان کو کہتے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے،
मौलाना फजल रहमान साहब की तो बात ही ना करें, उन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका ये मैं इनको ना अपनी ये हर हुकूमत के साथ रहा मौलाना फजल रहमान। मैं इनको मुशर्रफ के साथ देखा है, पीपी के साथ देखा है, नून लीग के। इनका जो बंगला था ना जिधर रहायश, वो इस बार खाली हुआ है, मुझे पता है, बड़े समझो कि मुश्किल से खाली हुआ है। वो जो 80 लाख की लस्सी पी गया कश्मीर का कमेटी का वो मेंबर था, क्या था वो, उसने क्या करना है समझ आई। वो हमारे लिए उसने हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है। ये हमारे एक बहुत बड़ी यानी परेशानी वाली बात है। जब भी इन पे कुछ हुआ ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हमारी जाने कुर्बान। अगर मजहब की बात करते हो तो अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरे वर्ल्ड अक़वाम आलम में किसने जाके नाम लिया? कभी इन पाकिस्तान के हुक्मरानों की इतनी जरूरत थी अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, उधर जाकर अपने प्यारे आका की तारीफ करें और उनको समझाएं? हमारे दिल को तकलीफ होती है, हमें दुख होता है। और एक जो दिन अभी मुकर्रर हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो किसकी वजह से हुआ है? इमरान खान पे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, लेकिन इन मौलवियों से वो 1000 बार बेहतर परहेजगार है। अच्छा राना, इस वक्त शहबाज शरीफ लंदन में है और उन पर वहाँ पर एक केस हुआ है और हरजाना अदा करना है उन्होंने। वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, दुनिया के अंदर क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान का? दुनिया की अंदर जो जा रहा है वो आपको भी पता है। इस हवाले से मैं आपके इस चैनल के हवाले से मैं एक ही बात करूंगा, मैं अदालते आलिया और अदालते उज़्मा से एक सवाल करूंगा। ये दोनों हाथ जोड़कर उन जजों को देखें, उन जजों से सबक हासिल करें। मैं इनको ये कहूंगा कि उन्होंने इंसाफ किया। उन्होंने कहा हमारा एक आदमी, आम आदमी और वजीर आजम जब इस कटहरे में आ जाए ना, वो एक बराबर है। इसलिए खान साहब भी यही चाहते हैं, इसलिए गोलियां खा रहे हैं, इसलिए लड़ रही हैं इन माफिया से कि मेरा आम आदमी हो या इमरान खान हो, जब कटहरे में जाए और सामने जो जज साहब बैठे हों काबिल एहतराम, वो फैसला मेरिट पे करे। अगर कोई झूठा है तो झूठा कहे, अगर कोई सच्चा है तो उसको बरी कर दे। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर आर्मी चीफ की जो तैनाती होती है वो डिस्कस नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में इसको क्यों मुतनाज़ा बनाया जाता है? पाकिस्तान में ये हमारा अपना कसूर है भाई, हम मुतनाज़ा बने। मैं कैंट में पैदा हुआ हूँ, कैंट में, मुझे दुख होता है, मेरी पैदाइश कैंट की है। मैं इधर बड़ा हुआ, इधर बूढ़ा हुआ, अभी बूढ़ा हूँ। मुझे मेरा ये दिल जलता है जब को मारे इस अदारे को कोई टारगेट करे। ये तमाशा हमने खुद लगवाया है, ये लगा नहीं है, इतना ही कहूँगा। अच्छा, अब ये लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना है, मेन मकसद है, लेकिन हुकूमत कह रही है जितने मर्जी धरने दो, लॉन्ग मार्च करो, जो मर्जी करना कर लो, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वक्त में होंगे। देखो ये